سیدہ فاطمہ الزہرا فرشتے اور صحابہ کرام اور جان نبیین مصطفیٰ جان محمد کی دعاؤں کے سائے میں علی کے گھر چلی جا رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ مولا علی کے گھر جا رہی ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب رخصت ہو رہی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا تو 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل چل رہے تھے اور دوسری طرف 70,000 فرشتے حضرت میکائیل کے ساتھ جا رہے تھے. اللہ نے کہا اے جبرائیل و میکائیل یہ دھوپ کیسی ہے؟ تو جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے مصطفیٰ رب کے محبوب کی بیٹی کی شادی ہے. بارات لوٹ رہی ہے علی کی تو علی کے ساتھ سیدہ ہے. رات کا وقت آیا تو چاہوں گا حضرت مصطفیٰ جان رحمت نماز عشاء پڑھ کر آئے تو ایمن بھی وہی تھی. فرماتے سرکار ایمن تھوڑی سی جگہ چھوڑو کچھ بات تو کر لوں. ایمن ادھر چلی گئی. باپ ہو تم تو سنو, بیٹیوں کے چچا ہو تو سنو, بہنوں کے بھائی ہو تو سنو, بھائیوں کے ماما ہو تو سنو, بیٹیوں تم بھی سنو, بھائیوں تم بھی سنو, بھتیجیوں تم بھی سنو, شہزادیوں تم بھی سنو. سرکار نے ایمن کو کہا تھوڑی سی خلوت اور تنہائی مجھ کو دے دو. علی بھی بیٹھے ہیں, فاطمہ بھی بیٹھی ہے. مصطفیٰ فرماتے علی تیرے لیے جیسی بیوی ہونی چاہیے تھی وہ فاطمہ سے اچھی کوئی نہیں, اور فاطمہ تیرے لیے جیسا شوہر ہونا چاہیے تھا علی سے بہتر کوئی شوہر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فضائل اہل بیت مصطفیٰ. ہم چھپ رہے ہیں تو بولیے نا سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. توجہ ہے نا آپ کو؟ توجہ ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ میری قوم کی بیٹیوں سنو, ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے پیسے والا لاویں تو انجینئر لاویں تو ڈاکٹر لاویں, یہ لاویں وہ لاویں, سب ڈھونڈو, میں سب سے پہلے یہ ڈھونڈوں کہ ہم جسے لا رہے ہیں, جسے ہم لا رہے ہیں دولت ہے یا نہیں, انجینئر ہے یا نہیں, پروفیسر ہے یا نہیں. سب سے پہلے یہ دیکھو وہ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں. کیا دیکھو؟ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں, یہ ڈھونڈو. اس لیے کہ انجینئر شرابی ہو سکتا ہے, ڈاکٹر شرابی ہو سکتا ہے, پروفیسر شرابی ہو سکتا ہے. مجھے آگے بڑھ کے ڈالنے میں تو مولویوں کے بھیس میں ڈاکو بھی ہو سکتا ہے, مگر جو بندہ ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا, جو بندہ ہوگا وہ لٹیرا نہیں ہوگا, جو بندہ ہوگا وہ ڈاکو نہیں ہوگا, جو بندہ ہوگا اس کا مزاج یہ ہوگا, اور جو بندی ہوگی اس کا مزاج یہ ہوگا کہ میرے شوہر کے پاس حویلی ہے تو شکر کے ساتھ گزاریں گے, اور تب ہو کر تم بدل گئے تو یہی بیٹی کہے گی میرے شوہر کے پاس سوکھی ہوتی ہے تو کیا ہوا, صبر کریں گے زندگی گزار. کتنی اچھی بات بزرگوں نے فرمائی. بندگی چیز, بندگی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صبر و شکر کا نام بندگی ہے. صبر و شکر کا نام بندگی. آواز جیسی بھی ہو مگر دو شعر ترنم کی لئے نہیں پیش کروں گا, ہو سکتا ہے کچھ شعر اچھا ہو تو آپ تک لگ جائے. کونا مشق شاعر مراد آباد کی خوبصورت آواز حضرت شکیل سنبھلی صاحب, سنبھل کر نام لیا کیجیے. حضرت شکیل سنبھلی صاحب کیا بزرگی کا تیور. شاعری کہہ رہی تھی کہ شاعر جب بوڑھا ہوتا ہے تو شاعری جوان ہوتی ہے. شاعری
جوان ہوتی راج الہآبادی، اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی برسات کرے. ان کے کچھ شعر سنا دوں. آپ تو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے کرونا ابھی بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے. ٹھیک ٹھاک سے دیکھیے نا، مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. کرونا سے پہلے آئے تھے حضور، ایک بار کرونا کے بعد آپ بلایا ہے. چلیے اچھا ہوا. اب بلا دو فرمائیے ترنم سے پڑھ لیں. شعر سنیں، پہلے مطلب سن لیجیے حالات حاضرہ کی روشنی. ہم بھی آ گئے آخر، ہم بھی مطلب غزل کا ہے مگر حقیقت دیکھیے آپ. ہم بھی آ گئے آخر رہنما کی چالوں میں، ہم بھی آ گئے آخر رہنما کی چالوں میں. خوف تھا اندھیرے سے مٹ گئے اجالوں میں. خوف تھا اندھیرے سے مٹ گئے اجالوں میں. ہم بھی آ گئے رہنما کی چالوں میں. خوف تھا اندھیرے سے مٹ گئے اجالوں میں. اپنے بڑے محترم باپ عمر کے ہیں شکیل صاحب اللہ، گستاخی ہو تو معذرت معاف فرمائیے گا، پیش کی معافی مانگ لیتا ہوں. ہم بھی آ گئے آخر عمر جو بڑھتی ہے، عمر جو بڑھتی ہے، دل جوان کا. عمر جو بڑھتی ہے، دل جوان راز یہ حسین مصر ان سفید تالوں میں. راز یہ حسین مصر. اور شعر یہ آ گیا ہے تو پھر ایک ماحول ذرا سا بنائیے. ایک شعر کے لیے سرکار ہے، صدیق دیکھ رہے ہیں، واہ واہ کیا کہنا چاہتا ہے. سرکار ہے، فاروق دیکھ رہے ہیں، سرکار ہے، حضرت عثمان غنی دیکھ رہے ہیں، واہ واہ کیا کہنا چاہتا ہے. سرکار ہے. علی تو دیکھتے رہے، واہ واہ کیا کہنا. علی تو دیکھتے رہے ہیں. گھر میں علی، باہر علی، سفر میں علی، حضر میں علی، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، بستر پر علی. دیکھ رہے ہیں عجیب روئے والدہا ہے، عجیب روخے والشمس ہے. دیکھو تو دیکھتے رہو. اپنی شاعری بہت پرانی شاعری الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے زمانے کی شاعری ہے. میں دیکھنے میں کم عمر ہوں نہیں علامہ، 1997 کا فارغ ہوں الحمدللہ. تو اس زمانے کی شاعری یاد آ گئی مجھ کو. اگر اجازت ہو تو جلدی سے اس کو بھی ترنم سے سنا دیں. ایسی شاعری کا آپ بھی شاعر ہو جائیں گے. ملاحظہ فرمائیے. یا رسول اللہ جو تمہیں چومتا رہ جائے، 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 پھر وہ جھومتا 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 رہ جائے. یا رسول اللہ، یا رسول
رسول اللہ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے، تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے، جو بھی دیکھے تو جو بھی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، جو بھی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، میرے آقا میرے مولا میرے داتا تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے، جو بھی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، جو بھی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، میرے آقا تیری ہستی تیری ہستی تیری ہستی عجیب ہستی ہے، تیری ہستی عجیب ہستی ہے، تیری سوچ تو سوچتا رہ جائے، تیری سوچ تو سوچتا رہ جائے، تیری سیرت تو ایسی سیرت ہے، جو بھی سیکھے تو سیکھتا رہ جائے، جو بھی سیکھے تو سیکھتا رہ جائے۔ میں مکمل نقابت کا مورچہ ہوں گا، یا رسول اللہ تیرے بیٹے تیرے بیٹے تیرے بیٹے تیرے بیٹے تو ایسے بیٹے ہیں، جو بھی سونگے تو سونگے جو بھی سونگے تو سونگے۔ دیکھتے جا رہے ہیں، عمر دیکھ رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، عثمان دیکھ رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، صحابہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، نظر ہٹتی نہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، آنکھیں ہلتی نہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، پلک چھپاتا نہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، سردار کچھ کہے بھی تو دیکھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ چہرہ ہی ایسا ہے، کیوں؟ چہرہ ہی ایسا ایسا چہرہ کہاں کسی کا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن التنام كما كان حقه بعدس خدا بزرگ توی قصہ مختصر آفاق ہاں گردیدہ ام مہرے بوتان ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے تیرے کے نسل ہے کہ تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بند خلق کا مولا کہوں تجھے اور ایسا مولا کہا میرے بریلی والے رضا نے کہ تم آج جھاگر بولتے جاؤ فخر کے ساتھ سب سے اعلیٰ مولا آج جھاگر بولو بیٹا کامیاب ہو تو کہتے میرا بیٹا بیٹی کامیاب ہو تو کہتے میری بیٹی خاندان کا کوئی کامیاب ہو تو کہتے ہمارا خاندان اور نبی کی بات کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر فخر کے ساتھ کہو سب سے اعلیٰ مولا سب سے اعلیٰ مولا تمہیں عالم کا دیا سارے اچھا سے اچھا سارے اونچا سے اونچا اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اپنے شیشوں میں چمکا دیکھتے چلے جائیے تو تصور میں اسی دور کو لائیے اب پھر یہ شیر راز یہ حسین مصرے ان سفید بالوں راز یہ حسین مصرے تو یہ راز تھے اب بشیر بدر طرف جاتے اور جو شعر سنانا چاہتا ہوں وہ دوسرا ہے اس کو سمجھ کر سن لیجئے گا مزہ آ جائے گا سخلوص باتوں میں
شیر سنو بھائی سو خلوص باتوں میں سو کرم خیالوں میں بس ذرا وفا کم ہے بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہریار ذرا وفا کم ہے جو شیر سنانا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر اس وقت اس کے مصطفی کا خوبصورت پرندہ کتنا چہچہا رہا ہے پیش کر رہا ہوں سو خلوص باتوں میں سو گرم خیالوں میں بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں پہلی بار صدیق عمر عثمان علی صحابہ اہل بیت پہلی بار پہلی بار پہلی بار پہلی بار پہلی بار نظروں میں پہلی بار نظروں میں چاند بولتے دیکھا پہلی بار نظروں میں چاند بولتے دیکھا ہم جواب کیا دیتے ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوال ہم کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں پہلی بار نظروں میں چاند بولتے دیکھا ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں سبحان پہلی بار نظروں میں چاند بولتے دیکھا پہلی بار نظروں میں چاند بولتے دیکھا ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں ہم میں نے ابھی بتایا بندگی کسے کہتے ہیں اجازت ہے تھوڑی دیر اور چلوں زبردستی ہے کیا اگر زبردستی تو زبردستی ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ اب سوال ایک حل ہوا بندگی کسے کہتے ہیں اب دوسری چیز بندہ کسے کہتے ہیں بندگی سمجھ گئے بندہ بھی سمجھ گئے مگر اور کلیئر ہو گئے خطا ہو تو آتا ہو لیکن مسکرا کر دیکھتے رہیے اس لیے کہ مسکرا کر دیکھنے سے نفرت ختم ہوتی ہے اور محبت بڑھتی ہے نظر سے نظر میں ملاقات کرنی رہے دونوں خاموش کر لی تو ملاحظہ فرمائیے گا بندہ کسے کہتے ایک اللہ والے سے پوچھا گیا بندہ کسے کہتے ہیں پھر آپ کو آواز دوں گا جتنے لوگ بندہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے اے بھائیہ سفید جیکٹ پیلی جیکٹ لال جیکٹ ہری جیکٹ کالی جیکٹ ارے یہ کلندر کہاں دیکھ رہا ہے ہم دیکھنے والے کی نظر دیکھ رہے ہیں مسکراؤ بیٹے اللہ تمہاری مسکراہٹ اچھی رکھی مگر مجھ کو دیکھ کر مسکراؤ تو شاید ثواب مل جائے محبت سے مسکرا کر ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ بندہ کسے کہتے ہیں جب ایک اللہ والے سے سوال ہوا ہو جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا ایک اللہ والا تھا سنو بھائی ایک اللہ والا تھا وہ بازار گیا کہاں گیا بیٹا ہاں میں کسی سے کسی وقت اٹھا کر پہلا کلمہ نے دوسرا کلمہ سن سکتا ہوں آپ کو علت نہیں ہے
ہاں تیسرا کلمہ تو شاید کسی کو یاد ہو تو دوسرا کلمہ تو ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اس لیے جانتا کہ نکاح میں کم سے کم مولوی آدمی تو چھوڑے یہ دو کلمہ پڑھوائیے کہ ہاں کہاں گئے اللہ والے؟ بازار گئے۔ یہ اس زمانے کی کہانی ہے جب بازاروں میں غلام اور باندیاں بیچی جاتی تھی، بیچے جاتے تھے، اس زمانے کی کہانی ہے۔ ایک اللہ والے بازار گئے اور جا کر ایک غلام خریدا۔ کیا خریدا؟ غلام خریدا۔ غلام کو خرید کر گھر لائے، میں بہت قیمتی بات کر رہا ہوں، خرید کر گھر لائے۔ اللہ والے جس نے غلام خریدا تھا، اللہ والے غلام کو خرید کر گھر لائے تو وہ غلام کا اللہ والے مالک تھے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام کو بلایا اور مالک نے کہا میں مالک ضرور ہوں مگر میں بھی فقیر احمد مختار ہوں، تم غلام ہو، ہاں میں مالک ہوں، ہاں کہا یہ بتاؤ، غور سے سننا میرے دوست، تم کھانا کیا پسند کرتے ہو؟ تم کھانا کیا پسند کرتے ہو؟ تو غلام نے آنکھوں میں آنسو لا کر مسکرا کر کہا پہلی مرتبہ کوئی مالک ملا ہے جو غلام کی خواہش پوچھتا ہے۔ غلام اور نوکر میں فرق ہے، کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، طبیعت نہیں لگی 2 مہینہ بعد چھوڑ دیجئے، 4 مہینے کے بعد چھوڑ دیجئے، مدرسے میں استاد ہے پڑھا رہے ہیں، جس دن طبیعت بھر گئی چھوڑ دیں گے۔ نوکر اپنی طبیعت سے نوکری چھوڑتا ہے، غلام کبھی اپنی طبیعت سے غلامی نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا، غلام خریدا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو دیکھ لو، کہا کہ تم غلام ہو، میں مالک ہوں، یہ بتاؤ تم کھانا کیا پسند کرتے ہو؟ تو غلام نے کہا میں غلام ہوں، غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جو کھلائیے گا کھا لوں گا، جو کھلائیے کھا لوں گا۔ غور سے سننا، غور سے سننا، جیسے یہ جواب دیا غلام نے، اللہ والے نے اپنی آنکھ 2 منٹ کے لیے بند کر لی۔ 2 منٹ کے بعد آنکھ کھولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم پینا کیا پسند کرتے ہو؟ سوال بدل گیا، جواب وہی تھا، میں تو غلام ہوں، میری کیا مرضی، جو پلائیے گا پی لوں گا۔ اس مرتبہ اللہ والے نے اپنی آنکھ 5 منٹ کے لیے بند کر لی، پھر آنکھ کھول کر کہتے ہیں یہ بتاؤ تم پہننا کیا پسند کرتے ہو؟ تم پہننا کیا پسند کرتے ہو؟ تاج دن میں سو رہے کیا؟ میرے کاروائی سوئے ہوا ہے تو ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہے کسی وقت۔ اچھا آنکھوں کو بند کرتے ہیں، جو نظر نظر کے نواز کے، جو نظر نظر کے نواز دے، مجھے اس نظر کی تلاش ہے، جو نظر نظر کے نواز دے، مجھے اس نظر کی تلاش ہے، تیرے درد سے جو ہے آشنا، مجھے اس جگر کی تلاش ہے، تیرے درد سے جو ہے آشنا۔ اور عرس ہے نا، صاحب مزار ہے نا، ان کو تصور میں لیجیے، ان کے روزے کو تصور میں لیجیے اور شعر سنیے، اے ہوائے لال رنگ بو، اے ہوائے لال رنگ بو، میرے روبرو ہے وہ خوبرو، اے
مجھے اس خبر کی تلاش ہے، تیری کہنا آج ہی عید ہے، مجھے اس خبر کی۔ حضرت احمد کی تو میرے چاشت پر، اب حضرت کھول کے رہیں گے تو تقریر کریں گے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت مولانا فرمائے، توجہ ہے آپ نے، مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ کھانا کیا پسند کرتے ہو؟ میں غلام ہوں، میری کوئی خواہش نہیں۔ 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لی، پھر آپ کھول کر فرماتے پینا کیا پسند کرتے ہو؟ میں غلام ہوں، میری کوئی مرضی نہیں۔ 5 منٹ کے لیے آنکھ بند کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ پہننا کیا پسند کرتے ہو؟ سوال بدل گیا، جواب وہی تھا، میں غلام ہوں، میری کوئی مرضی نہیں۔ جیسے یہ جواب سنا، اللہ والے کرسی پر بیٹھے تھے، کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جہاں میں بیٹھا تھا وہ تیری جگہ، جہاں میں بیٹھا تھا تیری جگہ ہے، سب رہ گیا، سب رسمیں رہ گئی۔ یہ ہے حقیقی اسلام، یہ ہے حقیقی اسلام۔ ہر کوئی اپنی دگدگی بجا رہا ہے، کوئی اپنی دگدگی، میری آواز کیسی، اس کی دگدگی، میری آواز کیسی، اس کی دگدگی، میری آواز کیسی، سب کی آواز میں کہیں اسلام کی آواز کھو کر رہ گئی۔ اب وہ دور نہیں، اب وہ درد دل نہیں، اب وہ نالے قلب نہیں، اب فغانے چشم نہیں، اب وہ خشیت الہی کا سبق نہیں، خوف الہی کا فلسفہ نہیں۔ پہلے تو مرید ہوتے تھے پیر صاحب سے نا، تو پیر صاحب مرید کو ٹھیک کرتے تھے، اور اب تو ٹھیک نہیں کرتے بلکہ اب خلافت دیے جا رہے ہیں۔ یہ خلافت، وہ خلافت، یہ خلافت، وہ خلافت، نہ چلہ ہے، نہ چلہ کشی ہے، نہ درد دل ہے، نہ درد دل کا علاج ہے، نہ اللہ ہے، نہ اللہ کی مجلس ہے، نہ حق ہے، نہ حق کی بزم ہے۔ کیسی بزم ہوتی تھی کہ جب جاتے تھے غریب نواز کی بزم میں خواجہ قطب الدین، جاتے تھے سادہ ڈالا لے کر، مگر پلٹتے تھے کتاب عشق لے کر، پلٹتے تھے کتاب عشق لے کر۔ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلخین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، طب شیری نہ رہی، شیری مقالی نہ رہی، مسجد مرس نہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اللہ کی مجلس سنایا کرو، خانقاہوں میں بیٹھو تو دل کا علاج کیا کرو، پہلے دل بہتر ہو جائے۔ ایک اللہ والے سے میری ملاقات ہو، ایک اللہ والے سے میری ملاقات ہو گئی، مشہور نہیں تھے مگر کیفیت الگ تھی ان کی۔ کہنے لگے نعمان میاں پیر بننا تو بہت مشکل ہے، مرید کسی کو کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ہر دکھ تمہارا ہو اور تمہارا ہر سکھ۔ مرید کا ہر دکھ پیر کا ہو گیا اور پیر کا سارا سکھ مرید کا ہو گیا۔ یہ ہے میری مریدی کا مطلب، مگر حالات بدل گئے، اب صرف رسمیں ہی رسمیں ہیں۔ پیر صاحب بھی خوش ہے اللہ ماشاءاللہ کہ میرا مرید پیسے والا ہے کہ مسافر کتنے سے ہوا۔ اب پہلے لوگ مسافر کے خوش نہیں ہوتے تھے، پہلے اس دکان عشق کا جب شٹر اٹھتا تھا تو وہاں سے جو سامان بیچا جاتا تھا اس سے خوف الہی کی مہک آتی، اس سے خشیت ربانی کی مہک آتی تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کا وہ مصرع یاد آتا ہے کہ کباب میں بھی نہ پایا، کباب میں بھی نہ پایا، مزاج دل کے کباب میں۔ فرماتے ہیں اللہ والے کہ تم جہاں کھڑے ہو وہ میری جگہ، جہاں میں بیٹھا تھا وہ تیری جگہ،
اتنا کہنا تھا غلام رونے لگا سرکار غلام کو کھڑے ہونے میں مزہ آتا ہے مت بیٹھائیے میرے مالک مت بیٹھائیے میرے آقا کتنی عزت دے دی آپ نے پوچھ کر میں اسی عزت کو تو سنبھال نہیں پا رہا ہوں میرے آقا اب مت بیٹھائیے اپنی جگہ پہ اللہ والے نے کہا بیٹھ جاؤ نہیں بیٹھوں گا بیٹھ جاؤ میں کھڑا رہوں گا کہا میں مالک ہوں ہاں تم غلام ہو ہاں تو کہا جب غلام ہو مالک کہہ رہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ بیٹھتے کیوں نہیں بیٹھ تو گیا مگر رو رہا آنکھوں میں آنسو سلطنت مغلیہ کا آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر یاد ہے سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہے گا نہیں سمجھ میں آئے تو اور دور سے سبحان اللہ شعر کوئی کیوں کسی سے لگا کوئی کیوں کسی بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے آنکھوں میں آنسو ہے کیوں بٹھایا مجھ کو اب بس میری گفتگو آخری حصے پر ہے آپ حضرات میرے بات میرے عزیز بھائی حضرت سید علی حیدر علی سے سماعت کریں گے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کا انتظار میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو مہمان بنانے کے لیے بیٹھے تو بس تھوڑا سا مجھ کو اور تھوڑی دیر سن لیجیے ملاحظہ فرمائے کہ کیوں رو رہے ہو آنکھوں میں آنسو کیوں ہے کہ سرکار اتنا کرام کیوں میں تو کھڑے ہونے میں مزہ محسوس کرتا ہوں جو بندہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بولے اللہ اکبر کرسی والے بھی بولے اللہ اکبر اسٹیج والے بھی بولے اللہ اکبر جن کے ہاتھ چادروں میں چھپے ہیں وہ بھی بلند آواز سے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے کہ کیوں مجھ کو اپنی کرسی پہ بٹھایا اس اللہ والے نے کہا بابو اس اللہ والے نے کہا میری عمر 60 سال ہو گئی اور 40 سال سے ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں بندہ کسے 40 سال سے ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں کہ بندہ کسے کہتے ہیں کہاں کہاں گیا جواب نہیں ملا آج ایسا غلام آیا ہے آج ایسا غلام آیا ہے جس نے میرے 40 سال کے سوال اور استفسار کے اس صحرائی سفر میں گلاب کھلا دیا گلاب کھلا دیا ہے پہلی مرتبہ کہا مطلب میں نہیں سمجھا کہ سمجھا دیتا ہوں یہ کہ کیا کہ میں نے کہا تم کھاؤ گے کیا جواب کیا دیا غلام کی کوئی مرضی نہیں میں نے کہا پیو گے کیا تم نے کیا جواب دیا غلام کی کوئی مرضی نہیں میں نے کہا پہنو گے کیا تم نے کہا غلام کی کوئی مرضی نہیں 40 سال سے میں جواب ڈھونڈ رہا تھا آج مجھے سوال کا جواب مل گیا ہے کہ تو کہاں کا میں کہاں کا تیرا قبیلہ کا میرا قبیلہ کا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ابھی تو آدھے گھنٹے پہلے میں خرید کر لایا ہوں اس سے پہلے تو کیا میں کیا جانوں میں کیا تو کیا جانے خرید کر لایا ہوں چند کھلکتے ہوئے شدوں کا کمال یہ ہے کہ تو غلام ہو گیا میں مالک ہو گیا مگر تو نے جواب بتا دیا کھانا کیا ہے غلام کی کوئی مرضی نہیں پینا کیا ہے غلام کی کوئی مرضی نہیں کھانا کیا ہے غلام کی کوئی مرضی نہیں مجھے جواب مل گیا کہ جب چند شدوں کا خریدا گیا غلام اپنی مرضی نہیں رکھتا
بندہ ہے. اب کیسے چلنا ہے؟ نماز پڑھیے تیرا شکر ہے مولا, روزہ رکھیے تیرا شکر ہے مولا, ورنہ نمازیوں سے بھی جہنم کا ایک حصہ بھرے گا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے, حاجیوں کے لیے بھی جہنم ہے, عالموں کے لیے بھی جہنم ہے. مگر کن عالموں کے لیے جہنم نہیں, کن خطیبوں کے لیے جہنم نہیں, کن انسان کے لیے جہنم نہیں؟ جو رب کی رضا پہ راضی ہے, جو رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. جو رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے وہ بندہ, اور جو سب سے زیادہ راضی رہے وہ رب کا خاص بندہ. اور جو رب کا خاص بندہ ہوتا ہے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. ربنا, ارے بندہ ہونا اور ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں, آپ کہتے ہو آپ خدا کے بندے ہو. کمال تو یہ ہے کہ رب کی بشیت بول دے, یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا بندہ ہے. جب بات آ گئی یہاں تک تو جو سب سے خاص بندہ ہے وہ سب سے زیادہ عاجزی رکھتا ہے, تواضع رکھتا ہے, جھکنے کا مزاج رکھتا ہے. من تواضع للہ فرفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جتنا جھکتا ہے اللہ اسے اتنا بلند کرتا ہے. جتنے مصطفیٰ جھکے اتنا کوئی نہیں جھکا, تو جتنے مصطفیٰ بلند ہوئے کوئی بلند نہیں ہوا. ایسا بلند ہوئے مصطفیٰ کہ آسمان, پہلا آسمان نیچے, دوسرا نیچے, تیسرا نیچے, چوتھا نیچے, پانچواں, چھٹا, ساتواں نیچے, عرش نیچے, لوح نیچے, قلم نیچے, سدرہ نیچے, مکہ نیچے, مکہ نیچے, لامکہ گئے مصطفیٰ. جو جتنا جھوٹا ہے اتنا ہی بلند ہوتا ہے. بس آخری جملہ دے کے جب بات آ گئی, اگر تم سے پوچھے کہ کیا فرق ہے مصطفیٰ میں اور آدم میں, کیا فرق ہے مصطفیٰ میں اور موسیٰ میں, کیا فرق ہے مصطفیٰ میں اور عیسیٰ میں, کیا فرق ہے مصطفیٰ جان رحمت اور حضرت ابراہیم میں, تو بس ایک جواب دے دینا, جو مکہ میں رہے وہ آدم ہے, جو مکہ میں رہے وہ شیش ہے, جو مکہ میں رہے وہ نوح ہے, جو مکہ میں رہے وہ زکریا ہے, جو مکہ میں رہے وہ ہود ہے, اور جو لامکہ میں رہے وہی میرے مصطفیٰ ہے. تو جو جیسا رب کا بندہ ہوتا ہے اسے مقام بھی ویسا ہی ملتا ہے. تو اللہ نے ہمیں اس لیے تو پیدا کیا ہے کہ ہم مقام پائیں, ہم مقام پائے. تو مقام پانا تو آؤ, صبر کو ایک ہاتھ میں رکھو, شکر کو ایک ہاتھ میں رکھو. امیر ہو تو مسکرا کر کہو مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے امیر بنایا, اور غریب ہو تو چہرے پہ آنسو مت لاؤ بلکہ صبر کے ساتھ کہو مولا تو جس پہ راضی میں بھی اسی پہ. اللہ ہم سبوں کو بندہ بنائے. آج ہم جس صاحب عرش کی یاد کر رہے ہیں وہ بندہ تھا, وہ بندہ تھے. بندوں کو کرامت سے مت پہچاننا, بندوں کو استقامت سے پہچان دینا. اگر استقامت سے پہچانو گے تو تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی. صرف کرامت کا باپ کھولو گے تو شاید تمہاری زندگی بہت اچھی نہیں ہو پائے گی. اللہ ہم سبوں کو اچھی زندگی, بندگی والی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے. میری گفتگو میں کہیں بھی کسی طرح کی بھی کوئی خامی آئی ہو, کوئی بھول چکی ہوئی ہو, علماء اہل سنت موجود ہے, آپ موجود ہیں. آپ حضرات کو موجود پا کر رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں. اللہ میری توبہ قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. تقریر میری ختم ہو گئی. کام میں میرے بھائی نے کچھ کہا تھا, یاد آ گیا. میں بالکل آسان لفظوں میں اس لہجے میں نہیں بلکہ ان کی بات رکھ لیتا ہوں. ایک میرا کلام ہے, جب میں حج پر گیا تھا اسی موقع پر ایک کلام تیار ہوا تھا, بڑا ویڈیو وغیرہ سے بڑا مشہور ہو گیا وہ کلام. تو میں چاہتا ہوں کہ دو شب جلدی گرم وطن آ کر وطن آ. جب میں پہلی بار پڑھا تھا مظفرپور میں حیدری کانفرنس میں تو نقابت ہمارے والد بھائی, وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا. وطن آ کر
تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا تصور میں مدینے کا جمال آیا تو تصور میں مدینے کا ایک سچا شعر اچھا شعر مدینے میں پہنچ کر یار جنت کی نہیں آئی مدینے میں پہنچ کر یار جنت کی نہیں آئی اگر جنت میں پیدا کا خیال آیا ہوگا اگر جنت میں پیدا کا خیال آیا اور ہمارے حضرت نے کہا تھا کان میں کچھ تو دو شعر مجھ کو سنا دیتا ہوں خدائے ذوالجلال کی عطا حسین خدائے ذوالجلال کی عطا حسین ہے اپنے نانا جان کی ادا حسین ہے اپنے نانا جان کی ادا حسین ہے یزید یہ سمجھ سکے تم میرے حسین کو یزید یہ سمجھ سکے تم میرے حسین کو لب رسول پاک کی دعا حسین ہے لب رسول پاک. السلام علیکم.